کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بتائے گئے جوابات میں کوئی جواب غلط ہے، پوری کوشش میں نے یہی کی ہے کہ بہتر اور صحیح جواب ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے غلط ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ ڈسکرپشن میں ان سوالوں کے جواب کو درست کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 2 سوال نامے ایسے ہوئے جن میں ایک غلطی تھی اور ایک میں 2 غلطی رہی تھی۔ یہ غلطی ہو جانا کوئی بہت معیوب بات نہیں ہے، کیونکہ انسان ہوں میں، انسان سے ہو جاتی ہے۔ پہلا سوال ہے، پرتھوی راج راسو کس مصنف سے منسوب ہے؟ پرتھوی راج راسو جو ہے وہ چندر بردائی سے منسوب ہے، اور یہ ہندی کے اندر ہے، یہ مہاکاویہ ہے، یعنی کہ یہ ایک طریقے سے مثنوی ہے، ہندی کی مثنوی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہریانوی کا دوسرا نام کیا ہے؟ بانگڑو۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اردو میں انفی مصوت نیزل کانسوننٹس کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ اردو زبان کے آغاز کے سلسلے میں یہ نظریہ کس نے پیش کیا کہ اردو زبان کا مولد و منشا دہلی اور نواحِ دہلی ہے؟ پروفیسر مسعود حسین خان نے دہلی کے آس پاس کے علاقے یعنی کہ آج کا دہلی اور اس کے علاوہ مغربی اتر پردیش یا ویسٹرن یو پی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس کا منبر و سرچشمہ کہا ہے۔ لسانیات کو زبان کی پیدائش، ارتقاء اور موت سے متعلق علم کس نے قرار دیا؟ ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے۔ کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کا مطالعہ کس کے تحت آتا ہے؟ نحویات۔ زبان اور اس کے متعلقات کا منظم مطالعہ کس کے تحت کیا جاتا ہے؟ لسانیات۔ وید کس دور میں لکھے گئے؟ تو اب دیکھیے یہ سوال جو ہے کہ وید کس دور میں لکھے گئے؟ 1500 قاف میم سے لے کر 1000 قاف میم تک، قبل مسیح، یعنی کہ قبل مسیح BC بفور کرائسٹ یا قبل مسیح۔ اردو زبان کا تاریخی رشتہ کس زبان سے جا کر ملتا ہے؟ تو اردو کا جو رشتہ ملتا ہے جا کر وہ کس سے ملتا ہے؟ پراکرتوں سے۔ ذیل میں کون سی بولی کا تعلق مغربی ہندی سے نہیں ہے؟ قنوجی کا تعلق جو ہے مغربی ہندی سے نہیں ہے۔ ذوق کو کس نے حیدر آباد آنے کی دعوت دی تھی؟ تو ذوق کو جو ہے وہ مہاراجہ کشن پرساد شاد نے جو ہے وہ حیدر آباد، یہ سوال جہاں تک میں سمجھتا ہوں جواب غلط لگا ہوا ہے، مہاراجہ چندو لال شادہ نے جو ہے وہ حیدر آباد آنے کی دعوت دی تھی۔ گریز کا دوسرا نام کیا ہے؟ مختصب۔ ذیل میں 2 جملے دیے گئے ہیں، ایک کو بیان اور دوسرے کو توجیہ کا نام دیا گیا ہے۔ بیان، قصیدہ ایک پرشکوہ صنف ہے جس کے لہجے میں تنتنا اور آہنگ میں گھن گرج کا احساس ہوتا ہے۔ توجیہ، قصیدے میں آسان زبان، نرم الفاظ اور عام فہم تراکیب استعمال کی جاتی ہے۔ ان جملوں کے سیاق میں ذیل کا کون سا جواب صحیح ہے؟ دیکھیں بیان صحیح ہے، توجیہ غلط ہے، یعنی کہ قصیدے کے اندر ایک پرشکوہ صنف ہے جس کے لہجے میں تنتنا اور آہنگ میں گھن گرج کا احساس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑائی اور چڑھائی اور جو ہے وہ ایک طاقتور جملوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم، مصحفی نے اپنے تذکرے میں کس شاعر کو قصیدے کا نقاش اول کہا ہے؟ تو مصحفی نے سودا کو جو ہے وہ قصیدے کا نقاش اول کہا ہے۔ کس صنف کے لیے تخلیق سے قبل ذہن میں خاکہ تیار کرنا ضروری ہے؟ مثنوی کے لیے۔ مثنوی سے متعلق کون سے بیانات درست ہیں؟ تو دوسرا اور چوتھا۔ مثنوی میں طویل، مربوط اور مکمل شعری کارنامہ انجام دینا ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے کسی بھی طریقے کا۔ واقعہ نگاری مثنوی کی اہم خصوصیت، یعنی کہ وہ نقشہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے، اور واقعہ نگاری کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے مثنوی سحر البیان۔ اگلا سوال ہے، زمانی ترتیب کے لحاظ سے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اب جو ہے وہ ابتدا سے انتہا تک یہ چل رہا ہے، یعنی کہ پہلے سے لے کے اور بعد تک۔ قدم راؤ پدم راؤ سب سے قدیم مثنوی ہے، قطب مشتری اس کے بعد کی ہے، پھول بن اس کے بعد کی ہے، اور اس میں سحر البیان سب سے نہیں ہے۔ ان چاروں کے اندر غالب نے شخصی مرثیہ کس کی وفات پر لکھا؟ اپنی بیگم کے بھانجے زین العابدین عارف کے انتقال پر۔ میر انیس نے کس کی ایما پر حسی کے بجائے انیس تخلص اختیار کیا؟ شیخ امام بخش ناسخ کی۔ میری قدر
کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ کس شاعر نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ میر انیس نے۔ کس شاعر نے اپنے آپ کو غالب شکن کہا ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی نے۔ حالی نے کس صنف کو بے وقت کی راگنی کہا ہے؟ حالی جو ہے وہ غزل کے اصلاح کے بہت زیادہ حامی تھے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں حسرت موہانی کا نام ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے، اس لیے کہ انہوں نے 1 اور 4 انہوں نے دم توڑتی ہوئی غزل کو حیات نو بخشی۔ جو غزل دم توڑ رہی تھی اس کو حیات نو بخش دی انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے زبان لکھنؤ میں رنگ دہلی کو خاص شان سے ظاہر کیا۔ کس شاعر نے دکن اور شمالی ہند کی ادبی روایات کی کڑیاں جوڑ دیں، نیز دکنی اور عجمی عناصر کے امتزاج سے شاعری کو نیا لب و لہجہ عطا کیا؟ ولی دکنی نے۔ ذیل میں ایک بیان اور اس کی توجیح دی گئی ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ بیان: میر تقی میر ان شعراء میں ہیں جن کے کلام کا تجزیہ آسان نہیں۔ توجیہ: نشتریت، تغزل، سہل ممتنع، ان میں سے کسی اصطلاح سے میر کے مجموعی رنگ کی ترجمانی نہیں ہوتی ہے۔ اب جواب کیا ہے کہ بیان بھی صحیح ہے اور توجیہ بھی صحیح ہے۔ میر کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ بہترین کوشش اس کو مانا جاتا ہے، وہ کی ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے شعر شور انگیز میں۔ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ یہ شعر جو ہے وہ جگر مراد آبادی صاحب کا ہے۔ فانی ابتدا میں شوکت تخلص کرتے تھے، اپنے نام کو ہی انہوں نے تخلص کے طور پر اختیار کیا۔ ذیل میں شعراء اور ان کے کلام کے مجموعے کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے یہ چوتھا ہے، دال جیم بے الف، پہلے کا دیکھیے دال، عرفان صدیقی عشق نامہ، شہریار، تو شہریار کے لیے جو ہے وہ جیم اس میں اعظم، اصغر گونڈوی، نشاط روح، یاس یگانہ چنگیزی، آیات وجدانی۔ اس سے اگلا سوال ہے، ذیل کے شعر میں خالی جگہ کو پر کیجیے۔ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ جگر مراد آبادی کو کس یونیورسٹی نے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری دی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو ہے وہ جگر مراد آبادی کو ڈی لیٹ کی ڈگری عطا کی۔ نئی اردو نظم شاعری کی روایتی زبان کو مسترد کر دیا، لوک گیتوں اور ہندی زبان کے نرم عناصر کو قبول کر کے اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ عنوان: چشتی۔ پروفیسر افتخار الحسن اصل نام تھا ان کا، عنوان چشتی ان کا تخلص تھا، اور یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اردو کے پروفیسر رہ کر ریٹائر ہوئے۔ دنیا کے رنگ انوکھے ہیں، جو میرے سامنے رہتا اس کے گھر میں گھر والی ہے، اور دائیں پہلو میں ایک منزل کا ہے مکان وہ خالی ہے، اور بائیں جانب ایک عیاش ہے جس کے یہاں ایک داشتہ ہے، اور ان سب میں بھی ہوں لیکن بس تو ہی نہیں ہے، اور تو سب آرام مجھے گیسوں کی خوشبو ہی نہیں۔ یہ بند میرا جی کی کس نظم سے ہے؟ کلرک کا نغمہ محبت سے۔ نظم فرضی لطیفہ میں اکبر الہ آبادی نے کن دو کرداروں کا مکالمہ پیش کیا ہے؟ مجنو اور لیلا کی ماں کا۔ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ اس شعر میں شاعر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جوئے کوہستان کی طرف۔ کس شاعر نے خود کو اپنے عہد کا حافظ و خیام کہا ہے؟ جوش ملیح آبادی۔ دیکھیں سب سے زیادہ اپنے شعر کے ذریعے اپنی تعریف جوش ملیح آبادی نے کی ہے، کسی بھی شاعر نے اپنی اتنی تعریف نہیں کی ہے۔ ذیل میں شفیق فاطمہ شعراء کا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ باز یابی۔ دکن کے کس شاعر نے عوامی موضوعات کو موضوع سخن بنایا؟ محمد قلی قطب شاہ نے جو ہے وہ عوامی موضوعات کو موضوع سخن بنایا، اسی لیے اکثر محققین اور ناقدین نے محمد قلی قطب شاہ کو دکن کا نظیر کہا ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح زمرہ کون سا ہے؟ حالی، اسماعیل میرٹھی، اقبال چک بست۔ جو سب سے پہلے پیدا ہوئے اس کے بعد کی طرف
یہ آتا ہے۔ حالی، اسماعیل میرٹھی، اقبال چک بستی، اس چاروں کے چاروں نظم گو شاعر ہیں۔ اردو میں نظم آزاد کو فروغ دینے میں کن شعراء کا نمایاں حصہ رہا؟ یعنی کہ آزاد نظم، نون میم راشد اور میرا جی۔ بچوں کی نفسیات کے حوالے سے کس شاعر کی نظمیں کامیاب کہی جا سکتی ہیں؟ بچوں کے حوالے سے سب سے بہترین نظمیں اسماعیل میرٹھی نے کہی ہیں۔ سنسکرت ڈرامہ پربودھ چندر ودے سے کون سی داستان ماخوذ ہے؟ سبرس، دیکھیے کون سے اس سے ہے؟ پربودھ چندر ودے، یہ اس سے ماخوذ ہے۔ آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ وجہی، فضلی، انشا، میر امن۔ ذیل میں ڈرامہ نگاروں کے ڈراموں کے نام درج ہیں، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے محمد حسن ضحاک، حبیب تنویر آگرہ بازار، امتیاز علی تاج انارکلی، آغا حشر کاشمیری یہودی کی لڑکی۔ ان میں سے کس تصنیف میں عربی اور فارسی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے؟ رانی کیت کی کہانی، یہ بالکل ہندوستانی زبان میں ہے۔ داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ داستان کا بنیادی مقصد حقیقت نگاری ہے، یا داستان میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال ہوتی ہے۔ اس کا سی صحیح ہے، داستان میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ کتب فروش کون سے ڈرامے کا کردار ہے؟ آگرہ بازار میں جو ہے کتب فروش، پتنگ والا، یہ اس طرح کے کردار موجود ہیں۔ اردو ڈرامہ نگار کی حیثیت سے آغا حشر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اردو ڈرامے کو اعتبار بخشا، انہیں اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جہاں لفظ شیکسپیئر آتا ہے، میں ایک ورڈ اور جوڑتا ہوں، مارلو۔ اردو کا مارلو بھی کہا جاتا ہے جو ہے آغا حشر کاشمیری کو۔ اگر ایک ساتھ دونوں لفظ آ جائیں، شیکسپیئر بھی اور مارلو بھی، تو پھر اصل جواب مارلو ہوگا، شیکسپیئر نہیں ہوگا۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر ضرور کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو، لیکن آغا حشر کاشمیری نے پوری طریقے سے مارلو کو جو ہے وہ اس کا مارلو کا انداز اپنایا اور اسی کو اپنایا، اسی لیے اکثر جگہ دونوں نام دیے جاتے ہیں اور مارلو کو جواب صحیح مانا جاتا ہے۔ اب سے 2 سال پہلے دہلی پی جی ٹی اردو کے اندر دونوں تھے اور اس میں مارلو کو صحیح مانا گیا تھا۔ تجسس، تحیر اور طوالت کس صنف کی خصوصیات ہے؟ سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ داستان ہی ہوتی ہے۔ سبرس میں دل کا جاسوس نظر ہے۔ دیہی اور شہری زندگی کی کڑیاں پریم چند کے کس ناول میں ملائی گئی ہیں؟ گودان میں جو ہے وہ پریم چند نے گاؤں اور شہر دونوں کو ملایا ہے۔ توبۃ النصوح کا کون سا کردار مذہب کے علاوہ نئی تہذیبی قدروں کا منکر ہے؟ نعیمہ۔ کس ناول نگار نے ٹیلی گراف، ان پرنٹ اور ایلسٹریٹڈ ویکلی میں خدمات انجام دی؟ قرۃ العین حیدر نے۔ کن ناول نگاروں نے لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا کامیاب مرقع پیش کیا؟ دیکھیے عبد الحلیم سرشار اور مرزا رسوا، دونوں نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ لکھنوی زندگی کو پیش کیا ہے۔ الیاس احمد گدی کا ناول فائر ایریا کس سن میں شائع ہوا؟ 1994۔ عصمت چغتائی کا کون سا افسانہ ڈائری کی تکنیک پر مبنی ہے؟ چھوٹی آپا۔ کس افسانہ نگار پر جیمز جوئس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ دیکھیے سب سے بہترین اور سب سے زیادہ جو اچھی انگلش تھی وہ سارے اردو ادیبوں میں قرۃ العین حیدر کی رہی ہے، تو انگلش کے زیادہ تر انداز انہی کے ہیں، قرۃ العین حیدر یعنی عینی آپا۔ جیلانی بانو کا پہلا افسانہ موم کی مریم کس رسالے میں شائع ہوا؟ ادب لطیف۔ افسانہ 3 عورتیں کس کی تخلیق ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ ابھی تک آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ پیپر کتنا مشکل اور کتنا شاندار ہے۔ ذیل میں ناول نگاروں کے ناولوں کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد، توبۃ النصوح، اس کے بعد جو ہے وہ شوکت صدیقی جو ہے وہ بستی، انتظار حسین خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر آگ کا دریا۔ رومانی تنقید کا بنیاد ساز کون ہے؟ لان جوائنس۔ کس نقاد نے جذباتی اور حوالہ جاتی زبان کا تصور تشکیل دیا؟ آئی اے ریچرڈس نے۔ 63
ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, रिवायत और इनफरादी सलाहियत का मुसन्निफ कौन है? ये टी.एस. इलियट की बड़ी मशहूर किताब है। दर्ज झैल बयान किसका है? हमारे शुअरा के तज़किरे गो जदीद उसूल के मुताबिक न लिखे गए हों, ताहम उनमें बहुत सी बातें मिल जाती हैं जो एक मुहक्किक और अदीब की नज़रों में जवाहर रेज़ों से कम नहीं। ये मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही है। किताब अल मारूफ का मुसन्निफ कौन है? इब्ने क़तीबा। झैल में मुहक्किकीन और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए इसमें ये ए सही है। पहले का देखिए, पहले का बा काजी अब्दुल वदूद अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक, दूसरा अलिफ अब मौलवी अब्दुल हक तज़किरा मखज़न निकात, तीसरा दाल रशीद हसन खां उर्दू इमला ज्ञानचंद जैन तहक़ीक़ का फ़न। झैल में नाक़िदा और उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। देखिए पहले का बा अल्ताफ़ हुसैन हाली मुक़दमा शेर व शायरी, एहतशाम हुसैन अदब और समाज, कलीमुद्दीन अहमद अमली तनक़ीद, आल अहमद सुरूर नए और पुराने चराग़। एक मुहक्किक के लिए ज़रूरी है कि वो मुबालगा आराई से बचे और सच और हक़ बात को लिखने की कोशिश करे, चाहे वो बात उसके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। मंदरजा बाला बयान किसका है? काजी अब्दुल वदूद। इसीलिए इनको कहा जाता है काजी अब्दुल वदूद साहब को कि उन्होंने तहक़ीक़ में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। परख और पहचान ज्ञानचंद जैन की अच्छी और मशहूर किताब है। ये बयान किसका है? तहक़ीक़ और तदवीन के नुक्ता नज़र से हमेशा मतन मुसन्निफ़ की मिल्कियत रहता है, रशीद हसन खां। दर्ज इक़्तबास पर मुश्तमिल सवाल नंबर 71, 72, 73, 71 एंड 72 एंड 73 के जवाब की निशानदही कीजिए। रात को सितार लेकर ताज चला जाता है, उसकी छत पर जमुना के रुख पर बैठ जाता है, फिर जो ही चांदनी फैलने लगती है सितार पर कोई गीत छेड़ देता और उसमें महू हो जाता। क्या कहूँ और किस तरह कहूँ कि फ़रेब तख़य्युल के कैसे जलवे इन्हीं आंखों के सामने गुजर चुके हैं। ये इक़्तबास किस मजमूआ ख़ुतूत से लिया गया? गुबार ख़ातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने बारे में बेगमपुर अलीगढ़ के रईस हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम जो ख़ुतूत लिखे हैं अहमद नगर जेल से, उसमें उस इंशाइये में से लिया गया है। इस ख़त का मकतूब इले कौन? हबीबुर रहमान खां शेरवानी। शरवानी हो गया है, शेरवानी है। इस मकतूब में मकतूब इले के लिए क्या अलक़ाब इस्तेमाल हुए हैं? सद्दीक़ मुकर्रम। अच्छा ख़त वो कहा जा सकता है जिसमें लिखने वाला अपने मुखातिब से बातें करता हुआ नज़र आए, जिसमें बेतकल्लुफ़ी, बेसाख्तगी, खुलूस, फितरी रंग, इनफरादियत और ज़ाती तासुरात की झलक हो। ये ख्याल किस नक्कात का है? प्रोफेसर आल अहमद सुरूर। झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा अल फ़ारूक हज़रत उमर की जामे सवाने उम्री है, यानी कि अल फ़ारूक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जामे सवाने उम्री है। दलील इसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुफस्सिल हयात और जुमला कारनामों का अहाता किया गया है। तो दावा भी सही है और दलील भी सही है। पूरी की पूरी उनकी जो है वो ज़िंदगी का नक्शा खींच कर रख दिया है और अल्लामा शिबली नौमानी ने इसके लिए कई ममालिक का सफ़र किया। उर्दू में सवाहन निगारी के बुनियाद गुजारों में किन के नाम आते हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नौमानी। जुनून लतीफ़ा किसका इंशाइया है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। खाका नगारों के ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अब्दुल हक रशीद अहमद सिद्दीकी, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी। उर्दू का पहला सफ़रनामा निगार कौन है? यूसुफ़ हुसैन खां कंबल पोश। इस आबाद खराबे में कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? इस आबाद खराबे में इससे पहले भी ये दो सवालनामे में गुजर चुका है। 15 अबवाब हैं। इस आबाद खराबे में ये जो है मुंबई से छपी है। सुल्ताना मुंबई के जो है वो रिसाले में ये छपती थी किस्तवार, और इसको उर्दू एकेडमी दिल्ली ने सुल्ताना ईमान की दरख्वास्त पर शाये किया।
ذیل میں 2 جملے دیے گئے ہیں، ایک کو بیان اور دوسرے کو توجیہ کا نام دیا گیا ہے۔ بیان: حلقہ ارباب ذوق کو بنانے اور سنوارنے میں میرا جی نے اساسی کردار ادا کیا۔ توجیہ: میرا جی کے زیر اثر نوجوان فنکار ترجمے کی طرف مائل ہوئے۔ ان جملوں کے سیاق میں ذیل کا کون سا جواب صحیح ہے؟ دیکھیے پہلا بالکل صحیح ہے کہ وہ جو ہے میرا جی نے حلقہ ارباب ذوق کو بنانے اور سنوارنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے زیر اثر جو ہے وہ ترجمے کی سارے نوجوان ترجمے کی طرف مائل ہو گئے، تو توجیہ غلط ہے۔ دبستان لکھنؤ کے کس شاعر کے یہاں تصوف کی چاشنی، عشق کی کیف و مستی اور قلندرانہ شان ملتی ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش کے یہاں۔ رام بابو سکسینہ نے کس دور کو عہد ضروری سے تعبیر کیا ہے؟ عہد میر و سودا۔ رام بابو سکسینہ کی جو کتاب ہے ہسٹری آف اردو کے نام سے ہے۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ دیکھیے یہ بھی جوش کا شعر ہے، اپنی یہاں بھی تھوڑی سی اپنی تعریف کی گئی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے قبل کس نے ترقی پسندی کا ایک جامع تصور پیش کیا؟ اختر حسین رائے پوری نے۔ دارالترجمہ عثمانیہ سے وابستہ ادیبوں کے زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ظفر علی خاں جوش، ملیح آبادی، وحید الدین سلیم پانی پتی، مولوی عبدالحق۔ لام نستعلی کا ہے بت خوشخط کی زلف، ہم تو کافر ہیں اگر بندے نہ ہو اسلام کے۔ اس شعر میں ایہام کس لفظ میں پایا جاتا ہے؟ اسلام۔ لندن میں ترقی پسند تحریک کا خاکہ بنانے والوں میں سجاد ظہیر کے علاوہ اور کون اردو شاعر شامل تھا؟ محمد بن تاثیر، دین محمد تاثیر، یہ اصل نام جو ان کا لکھا جاتا ہے وہ دین محمد تاثیر لکھا جاتا ہے۔ تحریک ایہام گوئی کا شاعر کون ہے جس نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا؟ حاتم۔ انتشار، تنہائی اور داخلیت کس تحریک کے اہم عناصر ہیں؟ جدیدیت۔ ہائیکو میں کتنے صوت رکن سلیبل ہوتے ہیں؟ 17۔ کس صنف میں اردو اور ہندی کی دوئی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ دوئی نہیں بلکہ دوری ہے۔ گیت۔ جس ربائی کے تیسرے مصرے میں قافیہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ خسی۔ کس صنف میں غزل کے عاشق کی نیاز مندی اور خود سپردگی کی بجائے اس کے پندار و خودداری کا اظہار ہوتا ہے؟ واسوخت۔ دوسرے شعراء کی غزل کی تضمین کی سب سے مقبول شکل کون سی ہے؟ مخمس۔ خمس سے بنا ہے، اس میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ پیروڈی کے لیے کون سا وصف لازمی ہے؟ مزاح و ظرافت۔ ترجمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ کس مزاح نگار نے کالم نگاری میں بھی شہرت حاصل کی؟ فکر تونسوی نے۔ کس نے رپورتاج کو صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کہا ہے؟ علی سردار جعفری نے۔ اخبار کے نام کی تختی کے نیچے چھپنے والا پہلا مضمون کیا کہلاتا ہے؟ اداریہ۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے 100 سوال مکمل ہوئے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو کتاب کاوش فکر و فن سے کافی زیادہ سوالات آئے ہیں۔ اسی طرح کے اگر اور سوالات آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ کاوش فکر و فن کا مطالعہ ضرور کریں۔ اس کے بعد اگلی سیریز جو ہے وہ پھر جلد ہی پیش کی جائے گی۔